السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وأصحابه العظام وابنه الكريم وبارك وسلم۔ حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ اپنے جانثار صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ اتنے میں ایک انصاری صحابی، یہ مدینہ منورہ کی بات، انصاری صحابی آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کسی چیز کا سوال کیا، یعنی آپ مجھے کچھ عطا فرما دیں، درہم، دینار وغیرہ۔ آج کل ہم روپے پیسے وغیرہ خرچ کرتے ہیں، اس زمانے میں درہم دینار وغیرہ چلتے تھے۔ آج کل جو دبئی میں درہم چلتا ہے وہ لوہے کا ہوتا ہے، لوکھنڈ کا ہوتا ہے، آئرن جسے کہا جاتا ہے، مگر اس زمانے میں جو درہم ہوتا تھا وہ چاندی کا ہوتا تھا، جو دینار ہوتا تھا وہ سونے کا ہوا کرتا تھا، اور یہی رائج تھا۔ آج کل تو ہمارے لوہے کے سکے وغیرہ چلتے ہیں، لیکن اس زمانے میں سونے اور چاندی کے سکے چلا کرتے تھے۔ آقا کریم کی بارگاہ میں آئے، سوال کیا، یا رسول اللہ کچھ عطا فرما دیں تاکہ میرا گزارا ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تمہارے گھر میں کوئی چیز ہے یا نہیں؟ اصل میں محدثین کرام فرماتے ہیں کہ جب مصطفیٰ کریم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرما کر کے آئے تو وہاں کے لوگ بہت زیادہ مالدار نہیں تھے، بلکہ غریب تھے، غربت کا زمانہ گزار رہے تھے۔ اب وہاں کچھ یہودی جو تھے ان لوگوں سے رہن پر لینا، یعنی گروی لینا، اس طریقے سے ان کا کچھ معاہدہ تھا، گروی لے کر کے کوئی چیز قرض لینا، یہ سب آپ جانتے ہیں۔ تو وہاں کے جو مسلمان، یعنی بعد میں مسلمان ہوئے، لیکن جب مسلمان ہونے سے پہلے کا جو ان کا زمانہ تھا وہ یہی تھا، انتہائی غربت کے زمانے کو وہ لوگ گزار رہے تھے، اور یہودیوں کو کوئی چیز دے کر کے، یعنی گروی میں کوئی چیز دے کر کے قرض لینا، غریبی تھی، اس وجہ سے وہ لوگ یہ سب کام کرتے تھے۔ اب غربت کا زمانہ تھا تو مانگنا بالکل عام تھا، یعنی کسی کے پاس جانا سوال کرنا یہ مطلب ایک دم کامن تھا، اور کوئی اس کو معیوب یعنی برا نہیں سمجھتا تھا۔ آقا کریم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے۔ آپ یہ بھی دیکھیں کہ آمنہ کے لال نے ہجرت فرمائی، امیروں کی جانب ہجرت نہیں فرمائی بلکہ غریبوں کی جانب ہجرت فرمائی۔ کیوں؟ کیونکہ کوئی کہہ سکتا تھا، کل اٹھنے والا، آج کل تو اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں کہ آمنہ کے لال نے ہجرت فرمائی بڑے لوگوں کے یہاں، امیروں کے یہاں، تو آج کل کوئی یہ بات نہ کہہ سکے، اس وجہ سے آمنہ کے لال نے اگر گلے لگایا ہے کسی اور کو نہیں، غریب کو گلے لگایا، تاکہ کل آنے والے غریب کا دل بھی نہ ٹوٹے، بلکہ وہ فخر سے کہے کہ اگرچہ میں غریب ہوں، فقیر ہوں، لیکن ہمارے جو آقا و مولا ہے، کونین کے تاجدار ہے، کوئی اور نہیں ہے، یہ فخر سے وہ بندہ کہہ سکے۔ دوسری بات کہ مالداروں کا سر جو ہے وہ فخر سے اونچا ہو جاتا اگر مدینہ منورہ کے رہنے والے مالدار رہتے اور آمنہ کے لال مالداروں کے یہاں ہجرت فرماتے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ ظاہری طور پر ہم نے رسول اللہ کی مدد کی ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ کی مدد کی ہے، ہمارے پاس مال تھا، دولت تھی، روپے تھے، پیسے تھے، درہم تھے، دینار تھے، کیش تھا، بیلنس، یہ ساری چیزیں ہمارے پاس تھی، ہم نے رسول اللہ کی مدد کی۔ حالانکہ اللہ رب العزت کو یہ ہرگز گوارا نہیں ہے کہ کوئی میرے نبی کے تعلق سے یہ کہے کہ ہم نے آمنہ کے لال کی مدد کی۔ ظاہری طور پر کچھ بھی ہو مگر یہ صدقہ ہے آمنہ کے لال کا، پوری کائنات ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں بنی۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، اکثر و بیشتر میں یہ شعر پڑھتا بھی رہتا ہوں کہ آمنہ کے لال غریبوں کا خیال رکھنے والے تو، اور آپ نے ظاہری طور پر آپ چاہتے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے، جنت سے آپ کے لیے رزق کی بارش ہوتی، مگر آمنہ کے لال غریبوں کا دل جیتنے کے لیے آئے تھے۔ کل کسی امت کے غریب کا دل نہ ٹوٹ جائے،
اس وجہ سے آپ نے ظاہری طور پر غربت کی زندگی گزاری۔ اب میں عرض کر رہا تھا، وہ صحابی رسول آئے، عرض کیا رسول اللہ کچھ عطا فرما دے۔ سبحان اللہ، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ ہمارے آقا کی تو شان یہ، آپ دیکھیں مدینہ منورہ میں ہمارے آقا مولا تشریف فرمائے، جس میں اقدس کے ساتھ یہاں ہندوستان میں ہم مانگ رہے ہیں، الحمدللہ یہاں بھی مل رہا ہے۔ الحمدللہ ہمارا یہ عقیدہ، اور کوئی جعلی مبارک کے سامنے جا کر کے مانگے تو میرے امام فرماتے حضور اعلیٰ حضرت کہ سرکار ہم گواروں میں طرز ادب کہاں، ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے، لیکن عقیدہ ہے، اعتقاد ہے، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگے پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ اب جب تڑپ اور ہوئی اور مانگا اور دعا کی اور التجا کی تو حال یہ ہوا، بالآخر وہ بھی مدینے کے تاجدار کونین کے والی ہے، اپنے منگتا کو عطا نہ کرے ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ میرے امام فرماتے ہیں منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دینے تھی۔ منگتا کا ہاتھ اٹھتے یعنی ہمارا ہاتھ اٹھا، آقا کریم نے نواز دیا، دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے۔ یعنی یا رسول اللہ ہم جالیوں کے سامنے آئے، ہم نے مانگا تو آپ کے نوازنے میں اور ہم سوال کرنے والوں کے درمیان ڈسٹینس، فاصلہ، دوری صرف اور صرف اتنا ہے جتنا دینے والے کے درمیان اور لینے والے کے درمیان ہوتا ہے۔ یہ ہمارے آقا مولا کی شان۔ تو جو وہاں پکارتا ہے اسے بھی نوازتے ہیں، ہندوستان میں اگر پکارتا ہے اسے بھی عطا فرماتے ہیں۔ ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ وہ صحابی رسول آئے، عرض کیا رسول اللہ کچھ عطا فرما دے۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم نواز دیتے، لیکن آپ نے اس وقت نہیں نوازا، بلکہ ارشاد فرمایا تمہارے گھر پہ کچھ کوئی چیز، کوئی سامان وغیرہ ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ غربت کا زمانہ ہے، غریبی کے دور سے گزر رہا ہوں، صرف میرے پاس ایک لکڑی کا پیالہ ہے اور میرے پاس ایک کمبل ہے۔ وہ لکڑی کے پیالے میں ہم دودھ پیتے ہیں، جو کچھ بھی ہم خورد و نوش کا انتظام کرتے ہیں، غذا کا انتظام کرتے ہیں، اور وہ جو بڑی سی کمبل ہے، ٹاٹ جسے کہا جاتا ہے، اس کو ہم آدھے میں سوتے ہیں آدھے میں اوڑھتے ہیں۔ آپ یاد رکھیں اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے۔ اللہ نے آپ کو ماشاءاللہ نوازا ہے، آپ کے پاس ماشاءاللہ ایکسٹرا بھی رہتی ہوگی، اور اتنے اللہ نے ماشاءاللہ نوازا ہے آپ کو کہ آپ خرید بھی سکتے، آپ ہزاروں چادریں خرید سکتے۔ جتنا انسان اللہ کا شکر ادا کرے وہ کم ہے۔ ہمیں اگر عبرت حاصل کرنی، ہم بریج کے نیچے سونے والوں کو جا کے دیکھ لیں کہ ان کے پاس ٹھنڈی میں اڑنے کے لیے کمبل وغیرہ بھی نہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اس نے ہمیں نوازا ہے، اور ان سے تو الحمدللہ ہم اچھے حال میں ہیں۔ اللہ ہماری خوشحالی کو سلامت رکھے اور ہمیں اللہ اپنا شکر ادا کرنے والا بندہ بنائے۔ اب وہ صحابی رسول نے عرض کی پورا حال سنا دیا، فرمایا میرے آقا مصطفیٰ کریم نے وہ لکڑی کا پیالہ لے آؤ۔ آقا کریم کی بارگاہ میں آئے، لکڑی کا پیالہ پیش کیا، مصطفیٰ کریم نے اسے بلند کیا اور ارشاد فرمایا کون ہے جو اسے خریدے گا؟ ایک صحابی رسول نے عرض کیا رسول اللہ میں اسے 1 درہم میں خریدوں گا۔ دوسرے پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کون ہے جو اس پر اضافہ کر کے اسے خریدے گا؟ یعنی جیسے ہم آج کل بولی لگنا جسے کہتے ہیں، ناجائز و حرام نہیں بلکہ حدیث رسول سے اس کا ثبوت موجود۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم نے فرمایا کون اس پر اضافہ کرے؟ کیوں؟ کیونکہ فائدہ ایک مومن بھائی کا ہے، ایک مسلمان بھائی کا فائدہ ہے۔ 1 روپے میں بک جاتی وہ چیز، لیکن اگر 2 میں بکے تو فائدہ زیادہ ہوگا۔ فائدہ کس طریقے سے زیادہ ہوگا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پھر آقا کریم نے وہ پیالے کو بلند فرمایا، ارشاد فرمایا ہے کوئی جو اس پر اضافہ کر کے اپنے مومن بھائی کو زیادہ فائدہ پہنچائے؟ ایک صحابی رسول نے عرض کیا رسول اللہ میں اسے 2 درہم کے اندر خریدنے کے لیے تیار ہوں۔ 2 درہم آقا کریم نے لیے، وہ لکڑی کی پیالی جو تھی، لکڑی کا پیالہ وہ دے دیا۔ اب یہ جو 2 درہم آئے وہ جو مانگنے والے صحابی تھے، انصاری صحابی، انہیں دیے۔ ارشاد فرمایا 1 درہم کا غلہ خرید، یعنی اناج پانی دال جو جسے ہم راشن کہتے ہیں، وہ جا کر کے گھر والوں کے لیے خریدو، اور 1 درہم کی جا کر کے تم کلہاڑی آپ نے دیکھی ہوگی، وہ جھاڑ وغیرہ کاٹنے کی جو آتی ہے، درخت وغیرہ کاٹنے کی، اس کے آگے جو حصہ رہتا ہے وہ لوہے کا رہتا ہے۔ لکڑی تو آپ کو کہیں پر بھی مل جائے گی، وہ لوہے والا حصہ تھوڑا سا مہنگا ہوگا۔ اس زمانے کے اعتبار سے بھی آقا کریم نے ارشاد فرمایا وہ جا کر کے خرید کر کے لاؤ۔ وہ صحابی رسول گئے،
خرید کر کے لائے، اپنے مقدس مبارک دستہائے اقدس، اپنے مقدس ہاتھوں سے ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام، اسے لیا اور اپنے دستے اقدس سے اس کلاڑی کے اندر اس لوہے والے حصے کو فٹ کیا، ان صحابی رسول کو عطا فرمائی وہ کلاڑی، اور ارشاد فرمایا جاؤ جنگل میں جاؤ، لکڑیاں وغیرہ کاٹو، جنگل میں جاؤ لکڑیاں وغیرہ کاٹو اور بازار میں جا کر کے فروخت کرو، اور سنو 15 دن تک نظر نہ آنا۔ کیا ارشاد فرمایا؟ جاؤ جا کر اسے فروخت کرو اور 15 دن تک مدینہ میں آنا مت، نظر نہ آنا۔ وہ صحابی رسول گئے، دیکھیے ان کے پاس ابھی کچھ نہیں ہے، صرف ایک کلاڑی ہے۔ خرچہ کتنا ہوا ہے؟ موڑی کتنی لگی ہے ان کے؟ یہ سمجھ لیجئے موڑی، آج کل آپ حضرات کے حساب سے، آپ حضرات کے اعتبار سے 1 درہم کی موڑی لگی، ابھی کچھ نہیں ہے، صرف کلاڑی ہے، بیچیں گے تو 1 درہم ہی آئے گا، اس سے زیادہ نہیں آئے۔ آقا کریم نے کیا ارشاد فرمایا؟ لو اسے لے جاؤ فروخت کرو بازار میں، 15 دن سے پہلے نظر مت آنا۔ اب یہ صحابی رسول گئے، واقعی میں رسول اللہ کا فرمان تھا، نہیں ادا کرتے ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ مصطفیٰ کریم کے حکم پر عمل کرتے ہوئے بازار گئے، پہلے جنگل گئے، لکڑیاں وغیرہ کاٹی، اب لکڑیاں فروخت کی، 15 دن مکمل ہو گئے۔ وہ صحابی رسول مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں آئے، مصطفیٰ کریم نے پوچھا، حالانکہ آپ جانتے تھے لیکن آپ اپنے صحابی کی زبانی ان کا حال سننا چاہتے تھے۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ بکا یا نہیں بکا؟ عرض کی یا رسول اللہ خالی ہاتھ گیا تھا، لیکن اب آیا ہوں تو 1 نہیں 2 نہیں بلکہ 15 درہم لے کر کے آیا ہوں۔ پہلے کیا تھا؟ کچھ نہیں تھا، محنت کرنی تھی، جا کر کے لکڑیاں کاٹنی تھی، اسے بازار میں جا کر فروخت کرنا تھا۔ ظاہر سی بات ہے جو انسان محنت کرے گا، مال بیچے گا، اسے فائدہ تو ہونا ہی ہونا ہے۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابی کو تعلیم دی اور ارشاد بھی فرمایا کہ تمہارے لیے یہ بہتر ہے اس کے مقابلے میں کہ تم لوگوں سے مانگتے پھرو، اس کا انجام یہ ہوگا کہ کل قیامت کے دن تمہارا مانگنا جو ہے وہ تمہارے چہرے پر داغ کی شکل میں ہوگا۔ ایک روایت کے مطابق آج اگر انسان مانگے گا تو کل قیامت کے دن اس کے چہرے کے اوپر گوشت نہیں ہوگا بلکہ صرف ہڈی ہی ہڈی ہوگی۔ وہ بندہ لوگوں کے سامنے ذلیل ہوگا، رسوا ہوگا، کہ لوگوں کو پتہ چلے یہ انسان لوگوں سے کل مانگا کرتا۔ اب اس حدیث پاک سے ہمیں بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے اسے ان صحابی رسول کو عطا فرماتے تھے، بات ختم۔ لیکن یہاں پر آج آپ کا جو انداز تھا تھوڑا سا الگ تھا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو ایک معاشرے کی تشکیل دینی تھی، ایک سماج قائم کرنا تھا، ایک نظام قائم کرنا تھا۔ آپ تشریف لائے تھے، آپ نے دیکھا مانگنے کا رواج ہے، لوگ محنت نہیں کرتے، مانگ کر کے کام چلا لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رواج کو، اس طریقے کو ختم فرمانا چاہتے ہیں۔ یعنی انسان کو اللہ نے صلاحیت دی ہے، ہاتھ پیر سلامت ہے، اب وہ بندہ مانگ نہیں سکتا، اس کے لیے مانگنا حرام ہے۔ دوسری بات کہ آپ اگر تھیوریکل زبان سے اگر کہہ دیتے، آپ حضرات اسکول پڑھے ہوں گے، آپ نے سنا ہوگا، ایک ہوتا ہے تھیوریکل، ایک ہوتا ہے پریکٹیکل۔ کمپیوٹر جیسے آپ پڑھیں تو ایک دن سر آپ کو سکھائیں گے، بورڈ کے اوپر یہ بتائیں گے یہ پینٹ برش ہے، یہ ٹیلی ہے، یہ ایم ایس ورڈ ہے، یہ ایم ایس ایکسل وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں بتائیں گے، اس میں یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، اسینڈنگ ڈسینڈنگ بیٹ بائٹ سب آپ پڑھے ہوں گے، آپ حضرات جانتے ہیں، تھوڑا بہت یہ ناچیز بھی پڑھا ہے۔ تو یہ ایک ہوتا ہے بورڈ پر سمجھانا، اور ایک ہوتا ہے کہ آپ کا ایک دن کا کلاس رہے گا، پریکٹیکلی آپ کو وہ سکھائے گا بیٹھ کر کے، بیٹا اس طرح چالو کرو، یہ کرو وہ کرو، اسے کہتے ہیں پریکٹیکل۔ آپ حضرات جانتے ہیں، میں شاید تو آپ حضرات جانتے ہیں، اس کے باوجود بھی میں آپ سے کہہ رہا ہوں۔ تو ایک ہوتا ہے تھیوریکل اور ایک ہوتا ہے پریکٹیکل۔ تو تھیوریکل کے مقابلے میں انسان کا جو ذہن ہے وہ جلدی قبول کرتا ہے۔ آپ دیکھیں موبائل کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں کہ موبائل اس طریقے سے چلاتے ہیں تو آپ حضرات کو اتنی جلدی بات سمجھ میں نہیں آئے گی اور اتنی جلدی آپ نہیں سیکھ پائیں۔ لیکن آپ کو میں موبائل دے دوں اور کہوں کہ آپ چھیڑ خانی کرتے رہیں، یقیناً 1 ہفتے کے بعد آپ آئیں گے اور آپ مجھ سے کہیں گے میں آپ سے زیادہ جانتا ہوں۔ یہ مطلب ہوتا ہے کہ انسان اگر پریکٹیکل کرتا ہے اسے بہت جلدی بات سمجھ میں آتی ہے اور بہت جلدی وہ بندہ اثر کو قبول کرتا ہے۔ اب یہاں پر میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان اقدس سے کہہ دیتے جاؤ یہ کرو، اور پھر بعد میں دھندا کرو، تجارت کرو، جاؤ مال کماؤ، یہ کرو وہ کرو، تو اس میں اتنا اثر نہیں رہتا۔ بے شک اثر تو رہتا رسول اللہ کی زبان،
لیکن آج آپ عملی طور پر پریکٹیکلی آپ نے منگایا کہ جاؤ کرو اور یہ مجھے لاؤ بتاؤ پیش کرو. یہ ہوتا ہے عملی طریقے سے. آپ اسے اس طریقے سے عملی طور پر سمجھانا چاہتے تھے, سکھانا چاہتے تھے کہ اگر بندہ صرف بولے گا تو نہیں ہوگا, میدان میں اسے خود اترنا ہوگا, تب جا کر کے انسان جو ہے وہ تبلیغ میں بھی کامیاب ہوگا اور بھی دوسری راہوں کے اندر بھی وہ بندہ کامیاب ہوگا. کیوں؟ کیونکہ انسان کے ذہن کو رسول اللہ سے زیادہ کوئی جانے ایسا ہو ہی نہیں سکتا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسان کے ذہن کو پہلے ہی سے جانتے تھے کہ انسان کا ذہن پریکٹیکل کو بہت جلدی قبول کرتا ہے, تھیوریکل کو اتنی جلدی وہ قبول نہیں کرتا. اس وجہ سے آپ نے عملی طور پر زندگی بھی گزاری اور لوگوں کو بھی عملی طریقے سے زندگی کے شب و روز گزارنے کی آپ نے تلقین عطا فرمائی اور آپ نے اس طرف رہنمائی فرمائی, اس طرف رہبری فرمائی. دوسری بات کہ یہاں پر آقا کریم عطا فرما دیتے اور ان کا کام بن جاتا. بہت سارے صحابہ تھے, ایک آواز کرتے چندہ جمع ہو جاتا, ایسا ہوا بھی ہے. لیکن آج آپ نے یہ الگ طریقہ اپنایا. اس کی وجہ محدثین کرام یہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ عطا فرما دیتے, وہ صحابی رسول چلے جاتے, دوسرے آتے, تیسرے آتے, بے شک خزانہ مصطفیٰ کا خالی ہو ہی نہیں سکتا. مالک کے کونین ہیں, وہ پاس کچھ رکھتے نہیں, دونوں جہاں کی نعمتیں ان کے خالی ہاتھ ہیں. لیکن آپ یہ چاہتے تھے کہ اس کی جو نسل ہے آنے والی وہ منگتا نہ بنے, وہ بھکاری نہ بنے, وہ سوالی نہ بنے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانے کے مطابق ہم گناہگار سیاکار ہم یہ نہیں بول سکتے, لیکن جو محدثین کرام نے لکھا ہے وہ یہ لفظ استعمال فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم یہ چاہتے ہیں کہ ان کی آنے والی جو نسل ہے ان کے یہاں یہ سوال مانگنے کا رواج نہ پڑ جائے. یہ بھی مانگیں گے, ان کے بیٹے بھی مانگیں گے, یہ نسل یعنی جو پوری نسل ہے وہ مانگنے والی بن جائے. رسول اللہ اس معاشرے کو تشکیل دینے کی بنیاد پر آپ نے یہ ارشاد فرمایا, لو جا کر کام کرو اور مانگنے سے بچنا, مانگنے سے پرہیز کرنا. آپ یہ یقین جانیں سمندر کو پیک کرنا بند کر دینا یہ آسان ہے, پہاڑ کو توڑ دینا بم وغیرہ کے ذریعے گرا دینا یہ آسان ہے, لیکن ایک معاشرے کو سنبھالنا, ایک معاشرے کو راہ راست پر لانا یہ بہت مشکل ہے. آج کل ہم کوشش کرتے ہیں, کتنی سننے کو ملتی ہے, آپ حضرات بھی جانتے ہیں, کتنے لوگ کھری سناتے بولتے ہیں, لیکن پھر بھی اب ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں. انشاءاللہ آج نہیں تو کل, یہ نہیں تو ان کے بچے, کوئی نہ کوئی تو سدھرے گا. وہ کہا جاتا ہے کہ بارش اگر چٹان پر, سخت پہاڑ پر پڑتا رہے, شروع میں کچھ نہیں ہوگا, بعد میں ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ پانی کا قطرہ اسی پہاڑ کے اندر سے سوراخ کر کے اپنا راستہ بنا لے. انشاءاللہ ہم کوشش کرتے ہیں, اگر آج نہیں سدھرے لوگ تو کل سدھریں گے, یہ نہیں سدھرے انشاءاللہ سدھر جائیں گے, لیکن ان کی آئندہ جو آنے والی نسلیں انشاءاللہ وہ تو سدھرے گی. اور ایک آخری بات اس حدیث پاک سے ہمیں یہ بھی ثابت ہوئی کہ کسی بھی چیز میں نفع کی ہمیں امید فوراً نہیں رکھنی. جیسے ہم نے, آپ حضرات کا تو تجربہ بھی ہوگا, آپ حضرات نے نئی دکان ڈالی, اللہ کرے کہ آپ کی ایک ہے تو 4 ہو جائے, 10% لیکن میرا, چلیے خیر ایسی کوئی بات نہیں, میں ایسے ہی کہہ رہا ہوں کہ آپ اگر کوئی نئی دکان ڈال رہے ہیں, اللہ برکت عطا فرمائے, تو آپ یہ سوچیں کہ دوسرے دن مجھے نفع مل جائے, یہ نہیں ہو سکتا. آپ دیکھیں اس حدیث سے پاک سے ہمیں یہ ذہن ملتا ہے. آقا کریم نے کیا ارشاد فرمایا, 15 دن کے بعد آنا. یہ آپ نے 15 دن بھی اس لیے, اتنے کم دن اس لیے ارشاد فرمایا کہ لکڑی کا رواج اس زمانے میں زیادہ تھا. لوگ لکڑی جلاتے تھے, اس پر کھانا بناتے تھے, لکڑی سے گھر بناتے تھے, یعنی لکڑی کا کام کاج رواج اس زمانے میں زیادہ تھا. اس اعتبار سے 15 دن آپ نے ارشاد فرمایا. لیکن ہم اس حدیث پاک کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کا جائزہ لیں. کوئی بھی ہم نے دکان کی شروعات کی, ہم یہ سوچیں کہ آج ہم نے انویسٹ کیا, دوسرے دن ہمارے پاس 50,000 کا پروفٹ ہو جائے, یہ نہیں ہو سکتا. اس حدیث پاک سے ہمیں یہ ذہن ملتا ہے کہ اگر ہم نے کسی کام کی شروعات کی ہے, اس میں ٹائم لگے گا, وقت لگے گا, 3-4 مہینے آپ کو بیٹھ کے صرف کرسی گرم کرنی ہے. انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ آپ کی دکان پر اتنے کھڑے رہیں گے کہ دور سے آپ کا چہرہ ہی نظر نہیں آئے. لیکن شرط یہ ہے, محنت کرنی پڑے گی, ٹائم دینا ہوگا, قربانی دینی ہوگی, لوگوں کی کچھ کھری کھوٹی آپ کو سننی ہوگی. انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ آپ کی دکان کا لوگ ایڈریس پوچھیں گے, دور دور سے لوگ آپ کے یہاں آئیں. لیکن بس یہ شرط ہے کہ آپ کو محنت کرنی ہوگی, قربانی دینی ہوگی. دوسری بات, یہ جو چیزیں ہر چیز کے, ہر زندگی کے ہر شعبے میں, ہر ڈپارٹمنٹ میں اور زندگی کے ہر حصے میں ہمارے لیے یہ کیا ہے, ایک مشعل کی حیثیت رکھتی ہے. یہ حدیث پاک
کہ آپ کسی بھی جگہ، جیسے ایک عالم صاحب آئے، وہ چاہتے کہ ایک ہی دن میں سب کو سدھار دے، یہ نہیں ہو سکتا، انہیں محنت کرنی ہوگی، وقت دینا ہوگا، ٹائم دینا ہوگا، قربانی دینی ہوگی، بہت کچھ سننا ہوگا، لیکن یہی ذہن بنا کے چلنا ہے، بس مجھے تو آپ کو سنوارنا ہے، سدھارنا ہے، کوشش کرنی، راہ راست پر لانا ہے۔ آخری بات، رسول اللہ کی زندگی میں آپ غور کریں، تبلیغ آپ نے فرمائی کوہ صفا کے اوپر، صفا نامی پہاڑی کے اوپر، سب سے پہلے جس نے مخالفت کی وہ گھر کا آدمی تھا، کیا نام تھا اس کا؟ ابو لہب، آپ جانتے چچا۔ اس نے کیا کہا؟ تبًّ لک سائر الیوم الہذا جمعتنا، معاذ اللہ اس کے الفاظ حدیث پاک میں جو ارشاد فرمائے، تجھ پر لعنت ہو، استغفر اللہ۔ اس نے کیا کہا؟ تجھ پر لعنت ہو، کیا تو نے ہمیں اسی لیے جمع کیا؟ یعنی اس طرح اس نے حقارت سے یہ الفاظ اپنی زبان سے ادا کی۔ آپ نے کسی بھی عالم سے یا کسی بھی حدیث کی کتاب میں نہیں سنا ہوگا رسول اللہ نے دوسرے دن سے تبلیغ چھوڑ دی، اب نہیں کرنی، نہیں، دل برداشتہ ہوئے، بہت تکلیف ہوئی دل، کیونکہ اپنا گھر کا بندہ جو ہے وہ مخالفت کر رہا ہے، مگر رسول اللہ نے تبلیغ کو نہیں چھوڑا، آپ عمل فرماتے رہے، کوشش کرتے رہے، نتیجہ یہ ہوا، ایک وقت آیا، اس وقت تو کوئی کلمہ پڑھنے والا نہیں تھا، لیکن الحمدللہ وقت گزرا، ایک وقت ایسا آیا کہ ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ 1,24,000 لوگ کلمہ پڑھنے والے موجود ہیں۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ اور مسلسل کوشش میں لگے رہنا، یہ انسان کی کامیابی کی دلیل ہے۔ بزرگان دین بھی فرماتے ہیں مسلسل، اگرچہ آہستہ ہو لیکن مسلسل کنٹینیو بندہ لگا رہے، انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ کامیابی اس کے قدم چومے گی۔ یہ ہر ڈپارٹمنٹ، ہر شعبے کے لیے ہے۔ مولا عز و جل ہمیں آپ کو اور ساری دنیا کے خوش عقیدہ مسلمانوں کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ مولا ہمارے ان بھائیوں نے اس درس میں شرکت کی، انہیں اپنی شان کے مطابق اجر و ثواب عطا فرما، ان کی کمائی میں، کاروبار میں، تجارت میں، رزق حلال میں خوب سے خوب تر برکتیں عطا فرما۔ مولا عز و جل ہمارے ان تمام بھائیوں کو اور تمام اہل سنت و جماعت کو مولا پورے گھر والوں کے ساتھ بار بار حج بیت اللہ کی سعادتیں عطا فرما۔ مولا ہمارے ان بھائیوں کے گھروں میں رحمتوں، برکتوں، عنایتوں کا نزول فرما، بخاری شریف کے درس کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرما۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔